السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج کل سب جانتے ہیں کہ حکومت کا اور اپوزیشن کے درمیان جو رسا کشی چل رہی ہے اور ایک ہیجان کی کیفیت برپا ہے پورے ملک کے اندر، اور ہر منٹ بدلتی صورتحال کا سامنا ہے، اور ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو سامنے ہے، جس میں ہر بندہ بے چینی کی کیفیت ہے، ہر محب وطن پاکستانی، جو بے شرم اور بے ضمیر ہیں وہ تو دانت نکال رہے ہیں، اور ان کے لیے تو وہ خوشی کی بات ہوگی، لیکن میرے جیسے، آپ جیسے بہت سارے جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ صرف تکلیف اور خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں ملک پھر ان کے ہاتھوں نہ چلا جائے جو ہر طاقت کے آگے لیٹ جانے والے ہیں، خودداری کا سودا کرنے والے، چند ڈالروں کے عوض اپنا ایمان بیچنے والے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے تو پہلے بھی کوئی امید نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ یہی کریں گے، اور کیونکہ وہ شروع سے یہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اصل جو مین مقصد ہے میرا بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان سے تو ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے یہ کیا کریں گے، اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ خط لہرایا گیا، جو بھی کیا گیا، وزیر اعظم کو جان سے جو مارنے کے تھریٹس ہیں وہ بھی ہیں۔ ایک دوست ملک نے بھی انہیں اطلاع دی تھی کہ آپ کے لیے تھریٹس ہیں۔ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ ان کو تھریٹس کا بتایا ہوا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں جو ابھی حکومت اگر چلی جاتی ہے عمران خان کی، تو عمران خان کی خودداری اور خود مختاری پاکستان کے لیے جو انہوں نے بہادری اور دلیری کے لیے کی جو مثال قائم کی ہے، اور ہر ملک کے انہوں نے برابری پر جو تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ تو پھر ان کی ہار ہو گئی، سچ کی ہار ہو گئی، اور جھوٹ اور فریب جو ہے وہ جیت گیا، اور عالمی طاقتیں اسپیشلی امریکہ جو ماہر ہے اور جانا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ اگر آپ اس کے خلاف جائیں تو آپ کی حکومت نہیں رہنے دے گا، تو یہ تو پھر وہ جنگ جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ عمران خان وہ جنگ اگر ہار جاتا ہے تو یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی جنگ ہے، ہمارے پورے ملک کی خود مختاری کی جنگ ہے، اور دوبارہ کون کوشش کرے گا اس طرح سے خوددار ہونے کی؟ بڑا سوال ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج قمر جاوید باجوہ کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ حکومت بچا نہیں سکتے تو پھر آپ نے یہ جو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس حکومت کے خوددار ہونے میں، عمران خان کے خوددار اور ایماندار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کو شک نہیں ہے، تو آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ وہ اس کی حکومت بچا نہیں سکے تو پھر ہم آپ سے کیا امید رکھیں؟ یقین کریں، میں جب بھی پاکستان آتا ہوں اور مجھے کوئی فوجی نظر آتا ہے وردی میں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری فوج ہے، اور سینے کو اور دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک خوددار اور ایماندار حکومت کو بچا نہیں سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ تو دفاع نہ ہوا کہ آپ جو ہے خود مختار اور خوددار حکومت کو بچا نہ سکیں ان سازشی ٹولوں سے۔ ویسے چلی جاتے حکومت، عدم اعتماد ہو جاتا تو الگ بات تھی، لیکن یہ جو مہنگائی کا لبادہ اوڑھ کے بیرونی سازش کے پریشر میں آ کے حکومت اگر گرا دیں تو پھر آپ کس کام کے؟ اور آپ نے جو میڈل لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سینوں پہ، وہ کس کام کے؟ وہ آپ کو کس بہادری پر ملے ہیں؟ بہت دکھ ہوگا اور بہت زیادہ تکلیف ہوگی اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو۔ میں گزشتہ کچھ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حامد میر جلسے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کس جرنل کو اس کی بیوی نے فائر مارا تھا ہمیں سب پتہ ہے، اور وہ آج بھی کیپٹل ٹاک پروگرام کر رہا ہے۔ نواز شریف لندن میں پاکستان کو ہیرا منڈی بولنے والے حمداللہ محب سے ملاقاتیں کرتا ہے، اور آج اس کا بھائی وزیر اعظم بننے والا ہے۔
زرداری ممبئی اٹیک کے اگلے دن ISI چیف کو انڈیا معافی نامے کے لیے بھجوانے کا اعلان کرتا ہے، اور وہ آج وہ آپ کا بادشاہ گھر ہے۔ ایاز صادق اسمبلی میں کہتا ہے کہ ابھی نندن کو معذرت خواہ ہوں، ایاز صادق اسمبلی میں کہتا ہے کہ ابھی نندن کو اس لیے رہا کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور سینے چھوٹ رہے ہیں، وہ آج آپ کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ مولانا جلسے میں کھڑے ہو کر تڑی لگاتا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کرو ورنہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اور پہاڑوں پہ چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم طالبان کی طرح آپ پہ حملے کریں گے، دہشت گرد بن جائیں گے، اور وہ آج آپ کا صدر کا امیدوار ہے۔ بلاول آپ کو سلیکٹ کرنے والا کہتا ہے، مریم آپ کو لائیو جلسوں میں گالیاں پڑھواتی ہے، اور یہ دونوں لاڈلے بنے ہوئے ہیں آج کل، ملکی اور غیر ملکی طور پر آپ کے خلاف آرگنائز ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ انڈین میڈیا کی ہاں میں ہاں ملا کر آپ کے خلاف کمپینز کی جاتی ہیں اور ہر جگہ آپ کو اور ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن آپ خاموش رہتے ہیں۔ مختصراً آپ سب کچھ سہ لیتے ہیں اور سہ رہے ہیں، مگر ایبسلیوٹلی ناٹ، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، روس کا دورہ کرنا، عالم اسلام کو بیدار کرنا، انڈیا کے ساتھ جیسا منہ ویسی چپیڑ کا رویہ رکھنا، ہندوؤں کو عالمی طور پر بے نقاب کرنا، ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کریں گے کا عملی مظاہرہ کرنا، چین اور روس کا ساتھ دینا، معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرنا، ملک میں پہلی بار نیشنل سیکیورٹی پالیسی دینا، عالمی فورمز پر معذرت خواہی اور عذر خواہی کی بجائے میرٹ پر آپ کا اور ملک کا مقدمہ لڑنا، برابری کی سطح پر ہر ایک سے تعلقات رکھنا اور کرونا کو کنٹرول کرنا وغیرہ آپ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر کیوں؟ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مائی باپ؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی منشا کیا ہے؟ آپ کو گالیاں دینے والا آپ کا دوست کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو نیوکلیئر بم دینے والا اور آپ کو ہر فورم پر ڈیفینڈ کرنے والا آپ کا دشمن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر ایک محب وطن پاکستانی اس کا جواب لینا چاہے گا۔ آپ ہمارا فخر ہیں، پاکستان کی آرمی ہم سلوٹ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، ہمارے دل و جان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے آرمی جوانوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن سرکار یہ جو مسئلے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب اندھوں کو بھی ان کا بھی تو کچھ خیال کیجئے۔ آپ ہمارا فخر ہیں اور فخر ہی رہیں، ہم آپ کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں، لیکن یہ جو چور، غدار اور بکواس کرنے والے میڈیا پر آ کے بکواس کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں، اور یہ جو ایک حکومت ہمیں ملی ہے قائد اعظم کے بعد، جو خوددار لیڈر ملا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے اور عوام کو بچوں کی طرح، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس طرح سے وہ قوم کو مخاطب کر کے قوم کے نوجوانوں کو اور بچوں کو ان کا مستقبل بنانے کی سوچ رہا ہے۔ پلیز آپ اس کی مدد کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ حکومت نہیں رہے گی، ابھی اس کے چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ وہ نہیں رہیں گے۔ اگر وہ ہار جاتا ہے تو ہم اس کو آپ کی ہار سمجھتے ہیں، اور آپ کی ہار کا مطلب ہے پاکستان کی ہار، جو ہم کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے، اور کوئی بھی محب وطن اپنے وطن کو ہارتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بات عمران خان کی نہیں ہے، اس پاکستان پر سینکڑوں عمران خان قربان اور سینکڑوں قمر جاوید باجوہ قربان۔ یہ ملک ہماری جان ہے، ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے، ہم اس ملک کے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اور ہم اسی میں رہیں گے، اسی میں مریں گے اور اسی کے ساتھ جئیں گے۔ آپ پلیز کوئی بہتر کردار ادا کریں جس سے اس ملک میں جو ہیجانی کیفیت برپا ہوئی ہے اس کا کچھ ازالہ ہو سکے اور اس میں کچھ کمی آ سکے، اور پاکستانی سکھ کا سانس لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔